بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن خدا کو خواب میں بے چون و بے چکون دیکھتا ہے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوگا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، یہ صلاح کار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے اور مغفرت کے ساتھ محسوس ہوگا۔ اگر گناہ گار ہے تو توبہ کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ اللہ اس سے راز کی باتیں کرتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے اور فرمان خدا ہے۔ ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ حجاب کے پیچھے باتیں کرتا ہے، یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے۔ جیسا کہ فرمان خدا تعالیٰ ہے کہ کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا حجاب کے پیچھے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کے بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کو خدا ڈراتا ہے تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ خدا کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم و اندوہ کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جب تو گناہگار کو دیکھے گا انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اس کو بہشت اور اپنے دیدار عطا فرمائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دنیا کے سامان میں سے کچھ دیا ہے، یہ سخت بیماری کی دلیل ہے لیکن اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ کہا کہ عذاب پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ خدا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے حاجت پڑے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا زمین پر یا کسی جگہ میں آیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مدد کرے گا۔ اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی۔ اگر وہاں کے باشندے گناہ گار ہیں تو توبہ کریں گے۔ اگر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہے اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے یا خلت پہنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے لیکن یہ شخص دنیا میں رنج و بیماری اٹھائے گا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو نورانی شکل میں خواب میں دیکھے جس کا بیان نہ ہو سکے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے، یہ شرف و بزرگی کی دلیل ہے۔ اگر اس پر خدا تعالیٰ نے غصہ کیا ہے تو یہ زہد و پارسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو کسی شہر یا گاؤں میں دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگ عزت اور شرف و مرتبہ پائیں گے۔ اس جگہ سے ظلم کا ہاتھ اٹھ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے اختلاف کی بابت فیصلہ کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس موضع پر خفا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصاف ہے، یہ اس شخص کا یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے یا اس شخص کے عام لوگ بے دین ہیں۔ اگر یہ خواب چور دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل واقع ہوگا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندے پر غالب ہے اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو اس کو ہمارے قاصد مار ڈالتا ہے اور وہ کمی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو بے چون و بے چکون خواب میں دیکھے وہ ڈر اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ
جنہوں نے احسان کیا ہے ان کو نیکی اور زیادتی ہے، ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ تعبیر کی تفسیر کرنے والے خدا تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو اس کی صورت پر دیکھے کہ وہ صورت کبھی نہیں دیکھی، یہ اس کے فضل و کرم کی دلیل ہے۔ اگر کسی شخص کی صورت پر دیکھے تو وہ شخص غالب اور نامدار ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ کو نماز اور تسبیح میں دیکھے تو یہ اس کی رحمت اور بخشش کی دلیل ہے۔ اگر خدا کو غازی لوگ جہاد میں دیکھیں تو یہ ان کے لیے بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو خواب میں گالی دے گا تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اگر خدا کو تخت پر بیٹھا ہوا یا سویا ہوا دیکھے تو یہ نالائق صفات ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص بے دین یا بددین اور گناہگار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کو خواب میں دیکھنے کی تعویل 7 وجہ پر ہے۔ اول معافی اور بخشش، دوم بلا اور مصیبت سے امن، سوم نور اور ہدایت اور دین میں قوت، چہارم ظالموں پر فتح مندی، پنجم بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، ششم اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، ہفتم عزت اور شرف اور دنیا اور آخرت میں بلند پایا ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برخلاف ہوگا۔ اگر قاضی خواب میں دیکھے خدا تعالیٰ اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرع سے تجاوز کرتا ہے اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرتا۔ اگر بادشاہ دیکھے تو اس کی بے عدلی کی دلیل ہے۔ اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھنے تو بخشش ہے اور نظر قہر سے دیکھے تو زحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ سے ہے، لہذا خواب میں قہر الہی کا منکر نہ ہونا چاہیے۔ ابو خاتم نے حضرت ابن سیرین سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سب خوابوں میں سے درست یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے چون اور بے چکون دیکھے۔